وہ جو بوڑھا آدمی تھا یا بیمار آدمی تھا جو حج بدل تلاش کر رہا تھا، اس نے اس نوجوان کے والد کو پیسہ دے دیا۔ اب ماں جو ہے وہ اللہ سے دعا کر رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ یا اللہ کوئی ایسی صورت بنا دے میں بھی حج پہ جاؤں۔ اور نے کہا کہ ایسا کرو کہ جلدی سے وزارت حج کے دفتر میں پہنچو، تم اس سال حج کرو گے۔ وہ جو پیسے اس نے اپنے لیے حج کے اکٹھے کیے ہوئے تھے، اس نے جا کے ماں کی گود میں ڈال دیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین اکرام، حج کا موسم قریب آ رہا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر کے جتنے بھی مسلمان ہیں جنہوں نے حج نہیں کیا ہے، چاہے وہ امیر ہیں، چاہے غریب ہیں، چاہے بہت نیک ہیں، چاہے گناہ گار ہیں، جس حالت میں بھی ہیں، ہر ایک کی تمنا یہی ہے کہ وہ ایک دفعہ حج بیت اللہ اس کی سعادت سے فیض یاب ہو سکے اور جا سکے، حج بیت اللہ کے فریضے کو ادا کر سکے۔ ناظرین اکرام، یہ جو واقعہ قصہ میں آپ کو بیان کرنے لگا ہوں، یہ سیریا شام کا واقعہ ہے۔ ہوا یوں کہ ایک نوجوان، اس کی خواہش اور تمنا تھی کہ وہ حج کے لیے جائے، اور اس کے لیے اس نے پیسے اکٹھے کرنے شروع کیے۔ اب غریب ملکوں میں جس طرح ہوتا ہے کہ پیسہ پائی اکٹھی کرتے ہیں۔ اس کے والد نے حج کیا ہوا تھا، لیکن اس کے والد کی بھی خواہش تھی کہ وہ بھی حج پہ جائے۔ ادھر اس کی والدہ کی بھی خواہش تھی کہ وہ اکٹھے حج کرے، یعنی باپ بھی چاہتا تھا میں حج کراں، اس کی ماں جو تھی وہ بھی چاہتی تھی کہ میں حج کروں، اور جو بیٹا تھا وہ بھی چاہتا تھا۔ اب پیسے کس کے پاس ہیں؟ صرف 50,000 لیرہ اس نے جس طریقے سے بھی تھا اس نے اکٹھا کر کے رکھا ہوا تھا۔ لو جی ناظرین اکرام، یہ تینوں اپنی اپنی جگہ پہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ کرے ہمارا نام نکل آئے اور ہم حج پہ جائیں اور ہم حج ادا کریں۔ اب ہوا یوں کہ ایک دن اس کا والد اپنی دکان پہ بیٹھا ہوا تھا، چھوٹی سی دکان، ایک آدمی داخل ہوا۔ اس نے آ کے کہا، یا حج، میں حج پہ جانا چاہتا ہوں لیکن میں بوڑھا ہو چکا ہوں، طبیعت میری ٹھیک نہیں رہتی ہے، تو ایسا ہے کہ میں نے اپنے حج کے لیے پیسے اکٹھے کیے ہوئے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میری جگہ حج بدل کرو۔ چونکہ وہ پہلے حج کر چکا تھا، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس سے بڑی سعادت کی بات کیا ہے۔ اس نے وہ پیسہ جتنا خرچہ تھا، وہ جو بوڑھا آدمی تھا یا بیمار آدمی تھا جو حج بدل تلاش کر رہا تھا، اس نے اس نوجوان کے والد کو پیسہ دے دیا۔ لو جی، اس نے درخواست دے دی، ظاہر بات ہے کہ وہ حج بدل اس کا اپروو ہو گیا۔ اب جس وقت وہ گھر میں آتا ہے، اپنی بیوی کو بتایا کہ بھئی میرا تو حج بدل کا بندوبست ہو گیا، میں تو انشاءاللہ حج پہ جا رہا ہوں، اور ادھر بیٹا، اس نے پیسے بھی اکٹھے کیے ہوئے تھے، اور اس نے بھی۔ اب ماں جو ہے وہ اللہ سے دعا کر رہی ہے، التجا کر رہی ہے، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر رکھے ہیں جی۔ اماں کہہ رہی ہے کہ یا اللہ کوئی ایسی صورت بنا دے میں بھی حج پہ جاؤں۔ لو جی ناظرین اکرام، اب ہوا یوں کہ جب بیٹے نے دیکھا کہ ماں بار بار دعا کر رہی ہے، التجا کر رہی ہے، تو اس کا دل پسیج گیا۔ اس نے پتہ کیا کیا؟ وہ آگے بڑھا، اور وہ جو پیسے اس نے اپنے لیے حج کے اکٹھے کیے ہوئے تھے، اس نے جا کے ماں کی گود میں ڈال دیے۔ اس نے کہا، ماں تیرا اتنا حج کرنے کی تیری خواہش ہے، جا، میں حج بعد میں کرتا رہوں گا، تو حج جا کے کرنا، یہ پیسے پکڑ۔ اب ماں جو ہے وہ ظاہر بات ہے اس کے لیے نہ جانے اس وقت کتنی دعائیں کی ہوں گی۔ ماں نے، جا بیٹا اللہ تیرے لیے آسانی کر دے، جا بیٹا تو بھی حج کر، یا بیٹا تو بھی حج کر، جس طرح ماؤں کی عادت ہوتی ہے۔ مائیں یاد رکھیے، ہر جگہ اپنی اولاد کے حق میں ان کا جذبہ، ان کی محبت تقریباً کم و بیش ایک جیسی ہوتی ہے۔ اور ناظرین اکرام، پھر ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آتا ہے۔ لو جی، باپ بھی جا رہا ہے حج پہ، اور جو ماں ہے وہ بھی حج پہ جا رہی ہے، اور یہ بچہ جس نے، اس کا بیٹا جس نے 50,000 لیرہ اکٹھا کیا تھا، حج پہ جانے سے صرف 5 دن پہلے اس کو وزارت حج کی طرف سے ٹیلی فون آتا ہے۔ انہوں نے کہا فلاں بن فلاں بن فلاں، انہوں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ جلدی سے وزارت حج کے دفتر میں پہنچو، تم اس سال حج کرو گے۔ لو جی ناظرین کرام، اب ذرا تخیل کریں کہ جس شخص کو اس طرح کا میسج
وہ فوری طور پر وہاں حج کے دفتر میں پہنچ گیا. انہوں نے کہا جی دیکھو یہ بات یہ ہے کہ ہم نے تمہیں حج کے لیے منتخب کر لیا, تم حج پہ جاؤ گے. حیران رہ گیا, کہنے لگا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ ہماری وزارت حج ہر سال بعض مساجد کے اماموں کو, ائمہ کو حج پہ بھیجتی ہیں, اور ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم بعض حجاج کو منتخب کرتے ہیں, اور اس سال جو لوگ منتخب ہو گئے ہیں ان میں تمہارا نام بھی شامل ہے. اس نوجوان کی عمر ابھی صرف 24 سال کی تھی. عموماً عزیزو جو اس قسم کے حج کرنے والے ہوتے ہیں نا, جو حج پہ جاتے ہیں, ان کی عمر یعنی 50 سال 60 سال بوڑھے لوگ ہوتے ہیں, ان میں سے انتخاب کیا جاتا ہے. لیکن بہرحال جس کو اللہ لے کے جائے, جس کو بلاوا آ جائے. خیر بہرحال یہ ہوا کہ یہ نوجوان بڑا تعجب میں, لیکن الحمدللہ. لو جی عزیزو آپ ذرا تخیل کریں, باپ جو ہے وہ بھی حج پہ چلا گیا, ماں جو ہے وہ بھی حج پہ چلی گئی, اور بیٹا جو ہے وہ وزارت حج والاوقاف کی طرف سے وہ بھی حج پہ چلا گیا. جس وقت تینوں حج کر کے واپس آ گئے تو یہ جو نوجوان تھا اس کو بڑا تعجب تھا کہ میرا نام کیسے آ گیا, میری عمر تو 24 سال کی ہے. لو جی یہ وزارت حج کے دفتر میں چلا گیا اور اس نے جا کے کہا کہ میری سمجھ نہیں آتی کہ میری اتنی چھوٹی سی عمر ہے تو میرا نام کیسے منتخب ہو گیا تھا, مجھ کو آپ نے کیسے حج پہ بھجوا دیا. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے جس وقت دستاویز نکالی, اس کا نام دیکھا تو کہنے لگے اصل بات یہ تھی کہ جس شخص کو ہم نے منتخب کرنا تھا اس کا نام تمہارے نام کے مطابق تھا, اس کی ولدیت تمہارے نام کے, تمہاری ولدیت اور اس کے دادا سب نام ایک ہی جیسا تھے. لیکن اتنی سی بات تھی کہ وہ دمشق کے علاوہ کسی اور علاقے کا رہنے والا تھا, لیکن چونکہ حیرت انگیز طور پر تمہارے نام آپس میں ملتے تھے اس لیے تمہارا انتخاب کیا گیا اور تم کو حج پہ بھیج دیا گیا. عزیزو اس نام کی معمولی سی غلطی کی وجہ سے وہ جو شخص جس کو جانا چاہیے تھا وہ تو رہ گیا, لیکن یہ نوجوان جس نے اپنی ماں کے لیے قربانی دی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کے نام کو منتخب, اس کو پسند کر لیا اور وہ حج پہ ہو کے آ گیا. اب یہ اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت, نوجوان نے اپنی خواہش اس کو قربان کیا, اپنی والدہ کی خواہش اس کو اپنی خواہش پر ترجیح دی, اپنا جمع شدہ سارا مال اپنی والدہ کو دے دیا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی مہربانی کیا کی کہ اس کو بغیر خرچ کیے اس کو بھی حج نصیب کر دیا. یہ ہے عزیزو اخلاص, والدین کی خدمت اور نیت کی برکت. جب کوئی شخص من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہا, جو شخص اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اس کو عطا فرما دیتے ہیں. یہاں اس کی والدین اپنی ماں کی محبت, عزت, اس کا احترام, اس کا ادب, یہ چیزیں بھی اس کو اجر و ثواب مل گیا اور اس کے ساتھ اس کو حج بھی نصیب ہو گیا. بارک اللہ فیکم.